الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس ساعتیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پہ سایہ فگن ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پہ رحمتیں اور اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی پیار اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ ایسی ذات جو اپنے بندوں پہ رحمت اور شفقت کرنے والی ہو، انہیں معاف کرنے والی ہو، وہ صرف اور صرف میں ہوں۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور بخشش یہ اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت عام حالات میں، عام دنوں میں ہے، لیکن رمضان المبارک یہ خاص مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں جوش مارتی ہیں، رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت روزہ، اس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے، باقی تمام اعمال کا اجر فرشتوں کے ذمے ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ صرف اس بندے نے میرے لیے ہی رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ رب العالمین کتنی جزا دیں گے یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اور یہ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت اور شفقت اس کی انتہا ہے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اتنی شفقت فرماتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور جتنے شیاطین ہیں انہیں بند کر دیتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، تاکہ انسان اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو اور اسے اللہ سے قریب کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے اس مہینے میں بڑی عبادت روزہ اور اس مہینے میں نازل ہونے والا اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید اسے بندے کے لیے قیامت والے دن سفارشی بنایا ہے۔ روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کے لیے سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں روزے دار جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کی انتہا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جس خواہش کا، جس دعا کا اظہار کرے اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا ذکر کیا ہے، روزوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ اس آیت کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتائیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی مانگیں، مجھے ہی پکاریں اور میرے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ اسی طرح اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ان تمام انسانوں، ان تمام بندوں کے لیے جو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سارا سال اللہ رب العالمین کے حق میں نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہوئے اس مہینے کو بخشش کا مہینہ قرار دیا ہے کہ ایسے تمام لوگ
جو گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین نے جو رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں، ان رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور میری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین اتنے غفور اور اتنے رحیم ہیں، اپنے بندوں پہ اتنی زیادہ محبت اور شفقت کرنے والے ہیں کہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور وعید بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا، ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور مجھے یہ کہا کہ میں آمین کہوں، تو میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسا شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین ہوں، ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اور وہ انہیں خوش نہ کرے، ان کی خدمت نہ کر سکے، اور وہ فوت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو اور وہ جہنم میں داخل ہو، اور مجھے یہ کہا کہ میں اس پہ آمین کہوں، تو میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو اور جہنم میں داخل ہو، اور مجھے آمین کہنے کو کہا تو میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ تو اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بد دعا پہ آمین فرما رہے ہیں، یعنی یہ ایسی وعید ہے جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں اتنے غفور، اتنے رحیم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، وہیں پہ یہ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں وعید بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ہم اس میں اپنے رب کی رحمتوں سے فیض یاب نہ ہو سکیں، بلکہ الٹا اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کا شکار ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس سے پہلے اللہ کے حق میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان کی توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ رب العالمین نے جو رحمت، محبت کا یہ جو پیغام اور موقع ہمیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے ٹھکرائیں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اس رحمت کا اور اس محبت کا جواب محبت سے دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔